بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاص اور نہایت اہم امر کی طرف توجہ مبذول کرانا مقصود ہے، جو نہایت ہی اہم ہے۔ وہ یہ کہ تبلیغ میں بسا اوقات تھوڑی سی بے احتیاطی سے نفع کے ساتھ نقصان بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ احتیاط کے ہر پہلو کا لحاظ رکھا جائے۔ بہت سے لوگ تبلیغ کے جوش میں اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ایک مسلمان کی پردہ دری ہو رہی ہے، حالانکہ عرض مسلم ایک عظیم الشان شے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالی بندہ کی مدد فرماتے ہیں جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ داری کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی پردہ داری فرماتا ہے، حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ الغرض بہت سی روایات میں اس قسم کا مضمون وارد ہوا ہے، اس لیے مبلغین حضرات کو مسلمان کی پردہ پوشی کا اہتمام بھی نہایت ضروری ہے، اور اس سے زیادہ بڑھ کر اس کی آبرو کی حفاظت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایسے وقت میں مسلمان کی مدد نہ کرے کہ اس کی آبرو ریزی ہو رہی ہو، تو اللہ جل شانہ اس کی مدد سے ایسے وقت میں اراض فرماتے ہیں جبکہ وہ مدد کا محتاج ہو۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے۔ اسی طرح بہت سی روایات میں مسلمان کی آبرو ریزی پر سخت سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ مبلغین حضرات اس کا پرزور اہتمام رکھیں کہ نہی عن منکر میں اسی طرف سے پردہ دری نہ ہو تو منکر مخفی طور سے معلوم ہو، اس پر مخفی انکار ہو، اور جو علانیہ کیا جائے اس پر علانیہ انکار ہونا چاہیے۔ نیز انکار میں بھی اس کی آبرو کی حتی الوسیع فکر رکھنی چاہیے، مبادا نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق ہو جاوے۔ حاصل یہ ہے کہ منکر پر انکار ضرور کیا جائے کہ سابقہ وعیدیں بھی بہت سخت ہیں، مگر اس میں اس کی آبرو کا بھی حتی الوسیع سخت اہتمام کیا جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ جس معصیت کا وقوع علانیہ طور پر ہو رہا ہو، اس پر بے تکلف علانیہ انکار کیا جائے، لیکن جس منکر کا کرنے والے کی طرف سے افشانہ ہو، اس پر انکار کرنے میں اپنی طرف سے کوئی ایسی صورت اختیار نہ فرمائی جائے جس سے اس کا افشا ہو۔ نیز یہ بھی آداب تبلیغ میں سے ہے کہ نرمی اختیار کی جائے۔ مامون الرشید خلیفہ کو کسی شخص نے سخت کلامی سے نصیحت کی، انہوں نے فرمایا کہ نرمی سے کہو، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے تم سے بہتر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو میرے سے زیادہ برے یعنی فرعون کی طرف بھیجا تھا، تو فرمایا تھا تم اس سے نرم گفتگو کرنا کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک جوان حاضر ہوا اور درخواست کی کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تاب نہ لا سکے اور ناراض ہونا شروع فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل سے فرمایا قریب ہو جاؤ، اور پھر فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ کہا میں آپ پر قربان ہوں، یہ میں ہرگز نہیں چاہتا۔ فرمایا اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر فرمایا کیا تم پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی سے زنا کرے؟ عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہوں، نہیں چاہتا۔ فرمایا اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ غرض اسی طرح بہن، خالہ، پھوپھی کو پوچھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اس شخص کے سینہ پر رکھ کر دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے دل کو پاک کر اور گناہ کو معاف فرما اور شرمگاہ کو معصیت سے محفوظ فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے زنا کے برابر کوئی چیز اس شخص کے نزدیک مبغوض نہ تھی، بل جملہ دعا سے، نصیحت سے، نرمی سے
یہ تصور کر کے سمجھائے کہ میں اس جگہ ہوتا تو میں اپنے لیے کیا صورت پسند کرتا کہ لوگ مجھ کو اس صورت سے نصیحت کریں۔